خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے بڑے بھائی فراری، اشتہاری، مجرم، بیمار شریف نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے لندن پہنچ گئے ہیں۔ نون لیگ کے اندر سے خبر آئی ہے کہ نواز شریف نے بہت غصے میں شہباز شریف کو لندن بلایا ہے۔ ان کو ویڈیو لنک پر بات کرنے کی آفر کی گئی تھی، لیکن اس سے چونکہ بات کھل جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے انہوں نے کابینہ کو وہاں بلا لیا۔ پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں جانے سے ابتدائی طور پر تو انکار کر دیا ہے۔ یہ 2 دن کی ملاقات ہے، آگے جا کر ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ بدل دے اور اپنے وزراء کو بھی وہاں بھیج دے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ نجم بن اسد۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نواز شریف کا غصہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ملا، میں تو سعودی عرب بھی نہیں جا سکا، مریم کو پاسپورٹ بھی نہیں مل سکا، یہ ججز کیا کر رہے ہیں؟ 4 دفعہ بینچ بنا اور چاروں دفعہ ٹوٹ گیا۔ اور اب پاکستان میں جو بیانیہ مضبوط ہو چکا ہے، اس میں پاکستان بھی نہیں جا سکتا۔ معیشت تم لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ IMF، قطر، چین، سعودی عرب سب نے امداد دینے سے انکار کر دیا ہے، اور امریکی تو ہمیشہ سے صرف اپنے وعدے بیانات کی حد تک پورا کرتے ہیں، عملی اقدام نہ انہوں نے کبھی کیا ہے، نہ وہ اب کر رہے ہیں۔ امریکیوں کا اصل مقصد چین اور روس سے پاکستان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا تھا، سو وہ اس میں تو کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہی شاید ان کا اصل ٹارگٹ تھا اس رجیم چینج کا۔ نواز شریف کا غصہ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ صحافیوں سے گفتگو میں شہباز شریف نے جو مریم کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جوش خطابت میں جنرل فیض کے بارے میں بات کر گئی ہیں، انہیں سنجیدہ نہ لیا جائے، یہ بات مریم کو اور ان کے پاپا نواز شریف کو دل میں تیر کی طرح لگ چکی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نون لیگ کی واحد کراؤڈ پلر اس وقت مریم نواز شریف ہیں، اور ان کو غیر سنجیدہ قرار دے دینا ان کی شہرت پر حملہ کیا گیا ہے۔ ادھر جہلم کے جلسے میں عمران نے شہباز کو اور نواز شریف کو میر جعفر اور میر صادق کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میر جعفر تو تم ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میر جعفر کو سپہ سالار کہنے والے جملے کا اثر ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کے بس میں یہ کبھی تھا ہی نہیں کہ وہ عمران خان کے اتحادیوں کو ان سے الگ کر سکتے اور منحرف ارکان اتنی بڑی تعداد میں پیدا کر سکتے۔ ایسا مقتدر حلقوں کی خاموشی کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور آصف زرداری کچھ عرصے پہلے یہ کہتے سنے جا چکے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ الگ ہو جائیں تو ہم عمران سے نمٹ لیں گے۔ اس لیے عمران بار بار نیوٹرل ہونے کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت جو جرائم پیشہ افراد کی اکثریت پر مشتمل ہے، اسے خاموش رہ کر مدد فراہم کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اس مراسلے کا مخاطب کوئی تو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران اپنا پریشر کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
حالانکہ خبر یہ ہے کہ ان سے روزانہ کی بنیاد پر رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں، سیاسی ٹمپریچر کو تھوڑا کم کریں اور دسمبر تک انتظار کر لیں۔ مگر یہ بات واضح ہے کہ عمران نئے آرمی چیف کی تقرری امپورٹڈ حکومت کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتے۔ چنانچہ رابطوں کا بظاہر اب تک صرف اتنا اثر پڑا ہے کہ عمران نے جہلم کے جرسے میں میر جعفر شہباز کو کہہ کر سپہ سالار کی جانب سے انگلی ہٹا لی ہے۔ یہ بات مقتدر حلقوں کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ اس امپورٹڈ حکومت میں شامل افراد وہی ہیں جو 5 سال فوج کو سازش کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ ڈان لیس کے کردار بھی یہی تھے، تاج ہوٹل والے معاملے میں پاکستان کو انوالو کرنے والے بھی یہی تھے۔ لندن سے خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار مفتاح اسماعیل کی کارکردگی سے متاثر نہیں ہیں، وہ مطمئن نہیں ہیں، اور لندن میں معیشت کو نہ سنبھال سکنے کی وجہ سے اب الیکشن کروانے کا مشورہ دے دیا گیا ہے۔ نواز شریف کا خیال ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروا دینا چاہیے، لیکن آصف زرداری ابھی بھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ نواز شریف نے اپنے ساتھیوں سے اپنا خیال شیئر کیا ہے، یہ بھی خبر لندن ہی سے آئی ہے کہ چونکہ اب ہمارے تعلقات مقتدر حلقوں سے بہتر ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں مارشل لا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن عمران خان اگر حکومت میں واپس آ گیا تو اس بار وہ ہمیں بالکل معاف نہیں کرے گا اور بہت سختی سے پیش آئے گا۔ لندن کے کچھ صحافیوں کا خیال ہے کہ اس میٹنگ کا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، جس کے لیے پہلے رازداری کا حلف بھی لیا جائے گا۔ ملاقات ہو جائے تو خبر تو باہر نکل ہی آئے گی، یہ لوگ کون سا حلف کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں۔ خواجہ آصف جو آج کل وزیر دفاع ہیں، تو وہ بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ لندن گئے ہوئے ہیں نواز شریف جو اشتہاری مجرم ہیں ان سے ملنے، بلکہ ان کے بلاوے پر۔ انہوں نے BBC کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہی الیکشن کروا دیا جائے۔ یعنی یہ کہ جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں، دراصل لندن پلان میں قبل از وقت الیکشن کروانا شامل ہے، اور ظاہری بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ شیخ رشید کا بھی یہی کہنا ہے۔ انہوں نے کہا میں آج عمران خان سے ملنے گیا تھا اور ایک بہت اہم ملاقات تھی، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ کسی کا پیغام لے کے گئے تھے، لیکن عمران خان نے کہا کہ میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا علاوہ اس کے کہ الیکشن کروا دیا جائے، میری ڈیمانڈ بس یہ ہے کہ الیکشن کا اعلان کروا دیا جائے۔ سو امید یہی ہے کہ اب اگلے 72 گھنٹوں میں شاید نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے یا نگران حکومت قائم کروانے کا اعلان ہو جائے۔ گو کہ آصف علی زرداری نے آج ایمرجنسی پریس کانفرنس کی ہے، اور جو کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں اس پر تو بعد میں بات کریں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مگر آصف زرداری کی اس ایمرجنسی میں بلائی گئی پریس کانفرنس کا مقصد بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ پاکستان میں ایک خیال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ لندن میں نون لیگ شاید قبل از وقت انتخابات کے لیے کوئی پلاننگ کر رہی ہے، تو انہوں نے اس پلاننگ کا توڑ یہ نکالا کہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کر یہ کہا کہ جب تک الیکشن کی ریفارم نہیں ہوں گی اس وقت تک
الیکشن نہیں ہوں گے، اور اس سے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ 2-3 مہینے تو چونکہ الیکشن ریفارم میں لگ جائیں گے تو الیکشن تو پھر اس کے بعد ہی ہوں گے۔ اچھا، دوسری جو انہوں نے ایک بڑی بات کی جس کا شاید ان کو خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ گئے، انہوں نے اٹھتے اٹھتے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جنرل فیض حمید بیچارہ تو کھڈے لائن لگ گیا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔